40 دن کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے ایک قوم کو. 40 دن کھڑے ہو کے، 40 دن فجر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دیے، یا اللہ ان کو غارت کر، ان کا کباڑہ کر، ان کو تباہ کر، ان کو برباد کر. 40 دن. مگر آپ کے نزدیک رسول اللہ وہ تو جی کسی کو بد دعا نہیں دے سکتے، آپ پہ رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے. یعنی کون سے والے رسول اللہ کی آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ میرا محمد تو ایسے نہیں ہے. آپ کے اگر ایسے ہوں گے تو ہوں گے بھائی، میرے والے تو نہیں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس کون سے محمد ہے. میرے محمد رسول اللہ تو الگ ہے. میرے محمد رسول اللہ کو تو جب ان کی بیٹی کو ان کے چچا کے بیٹے نے طلاق دی، جب طلاق دی اور ایک باپ کو یہ خبر دی، بیچ بازار میں چلتے ہوئے، سڑک پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ادھر کھڑے ہو کے اس بے غیرت ملعون کمینے کتے شخص نے جب یہ رسول اللہ کو کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی، تو اس باپ کے دل سے بد دعا نکلی، اللہ کرے تو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا. اپنے اس داماد کو یہ دعا دی، صاحب کا داماد کو، کہ تو کتے کی شکل میں اٹھے گا. کس نے دی بد دعا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور وہ ابو لہب کا بیٹا کتے کی شکل میں اٹھے گا وہاں. وہ بد دعا قبول بھی ہوئی ہے. اب آپ تو کہتے ہیں رسول اللہ تو نہیں لڑے ہیں، رسول اللہ تو رحمت ہی رحمت ہے. اسلام تو جی امن کا مذہب ہے جی، ہم تو لڑنا چاہتے ہیں. بکواس تم لوگوں کی کیسی. اسلام تو مذہب، اس میں تو لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ہاں سنت ہے. دنی کیا دی ہے، میں ثابت کر رہا ہوں. جا کے پوچھ لو اپنے ملاؤں سے، جو تمہارے کو سمجھ میں آتا جا کے پوچھ لو. دی ہے انہوں نے. میں بتا رہا ہوں نا، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں. اور ایسے تو تھوڑی بول رہا ہوں جب مجھے پتا ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. تم لوگوں نے پتہ نہیں رسول اللہ کون سا بنایا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے نہیں دیا ہے بد دعا. ابھی 2 بد دعائیں تمہیں گنوا دی میں نے، اور تم لوگوں کے لیے کتنی بد دعائیں دی ہیں وہ نہیں معلوم ہے تم لوگوں کو. کتنے تم مسلمانوں کو کتنی بد دعائیں دی ہیں وہ نہیں سنی ہے. کتنے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی امت سے خارج کر دیا نہیں جانتے ہو. خطبہ حجۃ الوداع میں سب کے سامنے، اکیلے میں نہیں، 4 آدمیوں میں نہیں، سب کے سامنے 1,24,000 کا مجمع ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کہا من دعا الی العصبیہ. وہاں آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے سب کے سامنے، 24 لاکھ آدمی کے سامنے، من دعا الی العصبیہ، جس نے کسی کو عصبیت کی طرف بلایا. عصبیت، میں سندھی ہوں، میں مہاجر ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں فلانا ہوں، عربی ہوں، میں اجمی ہوں، میں ایرانی ہوں. من دعا الی العصبیہ، رسول اللہ نے کہا جس نے کسی کو عصبیت کی طرف بلایا فلیس منا، وہ میرے میں سے نہیں ہے. کیا بولا؟ آواز نہیں آ رہی. کیا بولا؟ کیا بولا؟ کیا بولا؟ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ بتا رہا ہوں. فلیسا منا، وہ میرے میں سے نہیں ہے. اب آپ ساری زندگی خوش بیٹھے، میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں، میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں. آپ کو انہوں نے رکھا ہی نہیں اپنے سے. تو بد دعا تو میں نے بتائی نا. 40 دن کھڑے ہو کے دیے ایک قبیلے کو کہ اللہ اس کو غارت کرے، تباہ کرے، برباد کرے. 40 دن تک بد دعا دی ہے اس قبیلے کو. 40 دن فجر کی نماز میں کھڑے ہو کے دعا دیے، بد دعا دیے. اور اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ پڑھنا، بد دعا دینا. 40 دن فجر کی نماز میں کھڑے ہو کے بد دعا دیے ایک قبیلے کو. کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم لوگوں کے دماغ میں اتنا بھر دیا گیا ہے، تم لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، خدا کے لیے قرآن کو پڑھو، خدا کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھو، تب تمہارا کلمہ پڑھو گے، تب تمہیں رسول اللہ چلتے پھرتے ہی نظر آئیں گے کہ کیا ہے. ابھی تو تم لوگوں کو صرف محمد رسول اللہ بولو تو تمہارے کو گرین کلر کا مزار نظر آ جاتا ہے. اس سے زیادہ تمہاری سوچ ہی نہیں ہے. ایسے ہی ایک مزار نظر آتا ہے جیسے ہندو کا اپنا مندر نظر آ جاتا ہے تمہارے میں، اور پھر مندر میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا ہے تم نے. جب تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کیا ہے، جب محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے. رسول اللہ کی بیویوں کے نام جانتے ہو؟ کسی ایک رسول اللہ کی بیوی کا نام بتا دو، کسی ایک کا اچھا سا واقعہ بتا دو، کسی ایک ایسی بیوی کا واقعہ بتا دو. اور یہ بیوی نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی بیویاں نہیں ہیں، وہ تم لوگوں کی مائیں.
کتنا جانتے ہیں ہم اپنی ماں کے بارے میں؟ ہم کتنا جانتے ہیں اپنی ماؤں کے بارے میں؟ چلے ہو تم رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہنے کے لیے، او بھائی چلو یہ تو میں نے کہا من دعا الی الصبیہ. ایک اور جگہ ہے آپ نے فرمایا ومن رغب عن سنتی، ومن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت ہے کوئی، اس سے اس نے اعراض کیا، نہیں مانا، اس سے پلٹا، رسول اللہ نے فرمایا فلیس منی، وہ میرے میں سے نہیں ہے. تم ساری زندگی ناچتے رہو، تم ساری زندگی شور مچاتے رہو، میں امتی میں امتی میں امتی، مگر تم رسول اللہ کی امت میں سے نہیں ہو. رسول اللہ نے خود نکال کے باہر کھڑا کر دیا تمہیں. کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب تک آپ رسول اللہ کی سیرت کو نہیں سمجھو گے، رسول اللہ کو نہیں سمجھو گے، بات ہی نہیں بنے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تمہیں نکال کے باہر کھڑا کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تمہارے کو یہ کر دیا. یہ تقاضا ہے تم سے دین کا. مگر آپ اگر ان چیزوں کا نہ جانو اور آپ صرف اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھو تو آپ بھائی یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کو پورا اسٹڈی کرنا پڑے گا، ان کی ان بیگ باز ازواج مطہرات کو پڑھنا پڑے گا کہ کس موقع کے اوپر آپ کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی تھیں، کون تھیں، کیا واقعات تھے، کس طریقے سے یہ معاملات چلے تھے. یہ پڑھنا لازم ہے بھائی، ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں کیسے تھے، آپ گھر میں کیسے تھے، باہر کیسے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. رسول اللہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، یہ والا بھی ریکارڈ کر. رسول اللہ کا ایک واقعہ ریکارڈ کر، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ بات کرتے ہیں بڑے بڑے بات کرتے ہیں لیڈر ہونے کی، ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی. لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو فرنٹ سے کھیلتا ہے، فرنٹ سے کھیلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن مدینہ کے اندر ایک بہت زوردار آواز آئی، بہت زور کی آواز آئی، بڑی زور سے آواز آئی، دھوم، اور سارے جتنے لوگ تھے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے آ گئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہی وہ آواز آئی ہوگی سب نکلے، انہوں نے سب نے اپنی اپنی تلواریں اٹھائیں، یہ کیا وہ کیا، گھوڑے تیار کیے، سب کچھ کیا، اور ایک دم وہ نکلے باہر. آواز آنے کے بعد مدینہ کی طرف باہر نکلے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے. جب وہ جیسے ہی باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا سامنے سے ایک گھوڑا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اور اس گھوڑے کے اوپر کوئی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور بہت تیزی سے وہ گھوڑا آ رہا ہے. سب رک گئے دیکھنے کے لیے کہ کون ہے. جیسے ہی وہ گھوڑا قریب آیا تو سب پہچان گئے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ گھوڑا روکتے ہیں اور روک کے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، میں سب چیک کر کے آ گیا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی آپ کچھ نہیں ہے، سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، سب امن ہے، سب عافیت ہے. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے وہ لیڈر جو آواز کے اوپر خود سب سے پہلے نکل گئے. لوگ ابھی تلوار ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ وہاں سے پورا معاملہ دیکھ کے واپس آ گئے. یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آپ نے رسول اللہ کو ذہن میں صرف ایسا بنا لیا جیسے کہ وہ کوئی ایک پیر تھے، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو گیان دے رہے تھے. آپ کے نزدیک تو صرف یہ رسول اللہ بنے ہوئے. تبھی آج مسلمان امت کا یہ حال ہے. لیکن جس دن رسول اللہ کو وہ دیکھیں گے کہ یہ غزوہ احد میں کیا تھے، جس دن دیکھیں گے بدر میں کیا تھے، جس دن دیکھیں گے صلح حدیبیہ کس طریقے سے. اب یہ صلح حدیبیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کو اٹھا کے آپ لگا دو عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان نے اگر یہ کیا ہے تو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا ہے. کل کو ہر جائے گا بولے گا یہ بھی فتح